موضوع درس اجر الدعوة الى اللہ علی اللہ، سورۃ الشورى، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابی حیان التیمی حدثنی یزید بن حیان قال انطلقت انا وحسین بن میسرۃ وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، فلما جلسنا الیہ قال حسین: لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه، لقد رأيت يا زيد خيرا، لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا۔ حدثنا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث مبارک میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین ابن میسرہ اور عمر ابن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے۔ فلما جلسنا الیہ قال حسین، یعنی حسین ابن میسرہ: لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا زید ابن ارقم سے کہ زید، تم نے، اللہ نے تمہیں بڑی خیر، بہت زیادہ عزت نعمت عطا فرمائی۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معہ وصلیت معہ، لقد رأیت یا زید خیرا کثیرا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ تم نے سرکار دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ رأیت رسول اللہ، تم نے حضور پاک کو آنکھوں سے دیکھا۔ وسمعت حدیثہ، اور حضور پاک کی کلام مبارک کو اپنے کانوں سے سنا۔ وغزوت معہ، اور حضور کی معیت میں تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وصلیت معہ، اور حضور کے ساتھ تم نے نمازیں پڑھی۔ تو یہ اتنی بڑی خیر ہے کہ واللہ لقد رأیت یا زید خیرا کثیرا، تمہیں بہت بڑی بھلائیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ حدثنا زید ما سمعت من رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اب آپ مہربانی فرما کے ہمیں کوئی ایسی حدیث مبارک سنائیں جو تم نے حضور پاک سے سنی ہو۔ فقال یا ابن اخی لقد کبر سنی وقدم عہدی ونسیت بعد الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما حدثتکم فاقبلوه وما لا فلا تکلفونیہ۔ ثم قال رضی اللہ عنہ: قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا فینا بما یدعى خماب مکہ والمدینہ
اب انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی یا ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، اصل بات یہ ہے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی اور حضور کے ساتھ گزری ہوئی بات کو بھی کافی زمانہ گزر گیا، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِن رَسُولِ اللَّهِ، اور بعض چیزیں جو میں نے حضور سے سن کے یاد کی تھیں وہ بھی میں بھول گیا۔ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوهُ، اب میں جو کچھ بیان کروں اس کو قبول کر لو، وَمَا لَا فَلَا تَكَلِّفُونِهِ، اور اگر میں کچھ بھول جاؤں تو پھر مجھے کسی مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ اور اس کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک دن خطبے کے لیے، بمائن، ایک پانی تھا، یدعا خما، اصل غدیر خم، اصل اس جگہ کا نام ہے غدیر خم، ما بین مکہ والمدینہ المنورہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں وہ جگہ ہے۔ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ وذکر ووعظ ثم قال، آپ نے خطبے میں اللہ کا حمد و ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندوں کو حضور پاک نے موعظت فرمائی، تذکیر فرمائی۔ تذکیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہیں آخرت کی یاد دلائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلائی۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، اور قریب ہے کہ مجھے اللہ کے بلانے والا آ جائے اور میں اس کے بلانے پہ چلا جاؤں، یعنی میری وفات کا وقت قریب آ جائے۔ یہ حجۃ الوداع کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، حج کے فرض ہونے کے بعد وہی حضور کا پہلا اور آخری حج ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نے حج نہیں فرمایا، ربیع الاول میں وفات ہو گئی۔ اس حج کے خطبے میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام، حج کے مسائل سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم کو نہ دیکھوں، یعنی میری موت قریب آ گئی ہے، میری وفات قریب آ گئی۔ یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا، یوشک ان یاتینی رسول ربی، میرے اللہ کا بھیجا ہوا قاصد یعنی فرشتہ آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے اور میری موت آ جائے۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں بڑی عظمت شان والی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر نور ایمان ہے، جس کے اندر روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور مضبوطی سے تھام لو۔ کیا معنی؟ اس پہ عمل کرو، اللہ کے قرآن کی روشنی حاصل کرو۔ فحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ، حضور پاک نے اللہ کے قرآن کی شان بیان کی اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے قرآن پہ پڑھو اور عمل کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسری بات، وقال واہل بیتی یذکرهم اللہ فی اہل بیتی، اذکرهم اللہ فی اہل بیتی، اور دوسری میں اپنا اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تم کو خبردار کرتا ہوں، خیال رکھنا میرے اہل بیت کی عظمت کا، میرے اہل بیت کی شان کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، خیال کرنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ وقال له حسین اہل بیتہ یا زید، حضرت حسین نے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ الیس نساؤ من اہل بیتہ؟ قال ان نساء لست من اہل بیتہ ولكن اہل بیتہ من حرم علیہ الصدقۃ بعدہ۔ قال ومن هم؟ قال هم آل علی
وآل عقیل وآل جعفر وآل العباس رضی اللہ عنہم قال اکل هؤلاء حرم علیہ الصدقہ قال اکل هؤلاء حرم علیہ الصدقہ قال نعم وہکذا رواہ مسلم النسائی من طریق یزید بن حبان بہ. تو انہوں نے فرمایا میں نے پوچھا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے آپ کی بیوی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اہل بیت سے وہ لوگ مراد ہیں جن پہ صدقہ اور جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن پہ صدقہ لینا زکوٰۃ لینا جو ہے حرام ہے. اور وہ میں نے پوچھا حضرت حسین نے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم آل علی، حضرت علی کی اولاد، آل عقیل حضرت عقیل کی اولاد، آل جعفر حضرت جعفر کی اولاد، آل العباس حضرت عباس کی اولاد. تو اس نے پوچھا اکل ہؤلاء، ان سب پہ صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ان پہ صدقہ لینا جائز نہیں، ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں. یاد رکھیں حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر یہ بھائی ہیں، سب کی اولاد جو ہے وہ آل ہے. اسی طرح حضرت عباس جو ہیں ان کی آل جو ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے اور آل رسول میں ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے، صدقہ لینا حرام ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صدقات کی میل سے محفوظ رکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. لیکن یاد رکھو یہ حضرت زید کا قول ہے، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے نہیں فرمایا کہ بھی میری اہل بیت جو ہے ازواج نہیں ہیں، بلکہ صرف یہ ہے نہیں، اہل بیت بھی حضور کی ازواج مطہرات بھی بنص قرآن اہل بیت ہیں، اور یہ بھی آل رسول ہیں. ان پہ صدقہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچا، مجھے انتظار تھی حضور کی، کیونکہ میں نے تورات کے علماء سے اور انجیل کے علماء سے اور یہودیوں سے اور نصرانیوں سے سنا تھا. انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ سلمان اگر نجات چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو تو اب ہر بات چھوڑ دو، اب دنیا میں کوئی صحیح عالم نہیں بچے ہیں، تم سیدھا مدینہ منورہ جاؤ، وہاں اللہ کا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ. کیونکہ حضور کی شان جو ہے وہ تورات میں ہر کتاب میں موجود، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی شان موجود، انجیل میں بھی شان موجود، ہر کتاب میں بھی شان موجود، اور حضور کی صفات بھی موجود. یعنی آپ کی شان اتنی واضح تھی کہ کوئی عقل کا اندھا بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حضور کی شان نہیں. اسی لیے بی بی ام حبیبہ حبشے میں تھی. یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. جب بیوہ ہو گئی تو حضور پاک نے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ تم میرے شرعاً وکیل ہو، اور اگر ام حبیبہ راضی ہو جائے تو میرا نکاح کر دو. تو وکیل جو ہے وہ باقاعدہ وہی حق رکھتا ہے جو اصل آدمی کا حق ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ فلان ابن فلان کو میں وکیل بناتا ہوں اور اختیار دیتا ہوں کہ فلانا بنت فلانا سے میرا نکاح کر دے، وہ کر دے. تو بہرحال نجاشی نے آپ کا نکاح کر دیا بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ. بی بی صاحبہ کو مدینے کے لیے روانہ کیا. بی بی صاحبہ خیریت سے پہنچ گئیں، حضور کے گھر میں آ گئیں، رخصتی ہو گئی. یہ بی بی بھی بڑی عظمت والی بی بی تھی نا، ابو سفیان کی بیٹی ہے جو مکے کا سردار تھا، رئیس تھا مکے کا. تو ایک دن بی بی ام حبیبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حبشہ سے آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں پر ایک بہت بڑا کلیسا تھا، یعنی نصارہ کی عبادت گاہ تھی،
اور وہاں ہم نے قیام کیا تو ہمارا دل آیا کہ دیکھیں گے ان کی عبادت گاہ کیسے ہوتی ہے. تو وہاں جب ہم گئے تو اس پادری نے پوچھا بھی تم کون لوگ ہو؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ بھئی ہم قریش ہیں اور ہم نے مکہ سے ہجرت کی تھی حبشہ، تو اب حبشہ سے ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تم قریش ہو تو حل تعرفون محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مکے کے بھی ہو اور قریشی بھی ہو تو تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ کو؟ سو بی بی ام حبیبہ نے کہا جی آدمی وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، اب تو میرا ان سے نکاح بھی ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا آئیں پھر اندر. تو بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم 2-4 عورتیں اندر چلی گئیں. ایک خاص کمرہ انہوں نے سجایا ہوا تھا اور اس میں دیوار کے ساتھ دیوار کے اندر ساری بڑی الماریاں لگائی ہوئی تھی. ایک ایک الماری وہ کھولتا گیا، کہنے لگا دیکھو پہچانو یہ محمد مصطفیٰ ہے. ہم نے کہا نہیں. یعنی تمام انبیاء کے انہوں نے تخیلاتی تصورات کے ساتھ تصویریں بنا کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو بہرحال بی بی فرماتی ہے کہ وہ کھولتا گیا کھولتا گیا کھولتا گیا. ہم نے کہا کہ نہیں نہیں یہ محمد مصطفیٰ نہیں ہے. جب اس نے آخری الماری کھولی تو جو ہی پٹ کھولا میں نے کہا ہذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ. اس نے کہا اچھا بی بی ان کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا ہذا ابو بکر و ہذا عمر، یہ ابو بکر ہے عمر، یہ تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. تو حضور بڑے حیران ہوئے. ہم نے فرمایا دیکھو اللہ کے بندوں نے تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں. حضور نے صحابہ کو بھی سنایا کہ یہ دیکھو ان سے یہ خود آنکھوں سے دیکھ کے آئے. تو یعنی ان کے پاس اتنی واضح علامات تھی کہ انہوں نے تو تصویریں بنا کے بھی رکھی ہوئی تھی. وہ انتظار میں تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کب آتے ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب ان کے دل میں بغض آ گیا کہ انتقلت النبوت من بنی اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ اب نبوت بنو اسرائیل کے خاندان سے چلی گئی بنو اسماعیل میں، لہذا ہم نہیں مانتے. ورنہ وہ جانتے تھے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو میرے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. فلما جب آپ آ گئے تو پھر کہا کہ نہیں 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 یہ تو وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نشانیاں بتائیں کہ آپ کا نام محمد ہوگا، ابن عبداللہ ہوگا، قرشی خاندان اور بطن بنو ہاشم میں سے ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی یہ بھی صفت ہوگی کہ آپ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. اور آپ کی یہ بھی علامت ہوگی کہ 2 کندھوں کے درمیان میں پشت کی جانب سے اتنا ایک مہر کی علامت ہوگی جو علامت نبوت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی واضح علامات تھیں، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا. یہ تو ضد ہے نا، اب ضد کا کوئی علاج ہے؟ ضد آ گئی ضد آ گئی تو نہیں مانتے. آپ سارا قرآن پڑھ کے سنا دیں گے کہ نہیں مانتے، حدیثیں پڑھ کے سنو گا جی ٹھیک ہے قرآن حدیث میں، لیکن ہمارا باپ دادا جی یہ کرتا تھا. اب حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے آئے اور مسجد قباء جہاں ہے اس کو کہتے ہیں اول المدینہ، پہلے پہلے حضور نے یہاں قیام فرمایا ہے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں ابھی تک وہ اس گھر کے آثار موجود ہیں. یعنی حضور مکے سے جب ہجرت فرما کے گئے تو سیدھا مدینہ منورہ جو اب ہے وہاں نہیں، یہ قباء کے ساتھ یہ جو آبادی ہے یہ مدینہ ہے، یہ اول مدینہ ہے. اور یہاں ابو ایوب انصاری کا گھر ہے جہاں حضور مہمان ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل میں حضرت ابو ایوب کا گھر نہیں ہے، یہ بادشاہ طبہ آیا تھا
تبا من تبابعۃ الیمن، یمن کے بادشاہوں میں سے، اس کو علماء نے بتایا تھا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں محمد مصطفیٰ ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو اس بادشاہ نے یہاں ایک گھر خریدا اور ایک خط لکھا حضور کے نام کہ حضور میں آپ سے پہلے مدینہ منورہ میں آیا، اب میں واپس اپنے ملک میں جا رہا ہوں، اگر میری زندگی میں آپ نبی بن کے آئے تو سب سے پہلے میں آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا، ایمان لاؤں گا اور آپ کا وزیر بنوں گا اور آپ کا مددگار اور ناصر بنوں گا، اور اگر محمد مدنی میں آپ کی زمانہ نہ پا سکوں تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور یہ خط میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ جب آپ آئے تو یہ خط آپ کو دیا جائے، اور میری تمنا ہے کہ جو گھر میں نے آپ کے لیے خریدا ہے آپ اسی میں قیام کریں۔ تو یہ گھر اصل میں وہ تھا، وہ چلتے 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 ابو ایوب انصاری کو ملا، پھر وہ خط بھی ابو ایوب انصاری کو ملا، اور اللہ بھی فیصلہ کر چکے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اسی گھر میں رہنا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرما دیا نا کہ جب مدینے والے آ گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے گھر میں، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے گھر میں، انہوں نے کہا میرے گھر میں، نے کہا ٹھہر جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تم سب مدینے والے جو ہو میرے بھائی ہو، میں کسی کی دعوت کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے چل پڑوں گا، اور جس گھر کے آگے میری اونٹنی جا کے بیٹھ جائے میں اسی گھر میں مہمان بنوں گا۔ اب سارے اہل مدینہ صفے بنا کے کھڑے ہو گئے اور حضور پاک چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ جب اونٹنی ابو ایوب کے گھر کے سامنے آ گئی تو بیٹھے، تو اس طرح حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعوت قبول فرمائی اور اسی گھر میں قیام کیا جو تبا الاکبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا تھا۔ تو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، لیکن جب دماغ خراب ہو جائے نا جی، پھر لاکھ حضور کی سیرت سناؤ اور جو غالی ہیں وہ اس میں بھی شرک اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے اور ایک حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے، حقائق ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میری برادری نے یہاں بھی اپنا مسئلہ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے کہا وہابی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، نبی کی تو اونٹنی بھی عالم الغیب ہوتی ہے۔ کیسے مسئلہ نکال لیا؟ انہوں نے کہا جناب وہابیوں کا تو دماغ خراب ہے، یہ کہتے ہیں انبیاء کو بھی علم غیب نہیں، اولیاء کو بھی علم غیب نہیں۔ بابا نبی کی تو اونٹنی کو بھی علم غیب ہے، تو تم اونٹنی کی بیعت ہو جاؤ، نبی کی تو نہ ہونا۔ دوسری برادری ہماری جو ہے وہ ماشاءاللہ دلدل لے آئے، گھوڑا لے آئے حضرت حسین کا۔ اچھا ان سے کبھی ٹھنڈے دل سے پوچھو، ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا، ٹھنڈے دل سے ان کے کسی عالم سے پوچھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینے سے سفر کیا ہے، آپ جب کرب و بلا میں پہنچے ہیں، آپ کا سفر اونٹنی پر تھا یا گھوڑے پر تھا؟ گھوڑے پہ تو حسین سوار ہی نہیں ہوا ظالمو، گھوڑا کہاں سے نکل آیا؟ اچھا پھر اگر ایک منٹ کے لیے دیکھو نا آپ کا عقل کیا کہتے ہیں، ہم مان لیں بھی آپ گھوڑے پہ سوار تھے، جو گھوڑا اپنے مالک کو شہید کرا کے بھاگ کے تمہارے پاس آ گیا اس کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑا تو وفادار ہوتا ہے، وہ تو وہی مر جاتا۔ تو اب یاد رکھو کہ یہ مسئلہ علم غیب کا نہیں، نہ اونٹنی کو علم غیب ہے، اس کا حل کر دیا حضور نے کہ جب حضور عمرہ فرمانے کے لیے آ رہے تھے تو آپ جب پہنچے ہیں مقام حدیبیہ پہ جو اب شمیسی کہلاتا ہے، اس سے حد حرم آگے قریب تھی، حضور آ رہے تھے نا مدینے سے،
کافروں نے جو روکا تو حضور نے اور راستہ تھوڑا بدل لیا، لمبا کر لیا کہ لمبا راستہ کر کے کسی طرح ہم حرم میں داخل ہو جائیں۔ جب حرم میں داخل ہو جائیں گے تو اب تو کافر بھی مجبور ہیں کہ ہمیں نہیں روکیں گے، ورنہ یہ مدینے کا کہاں مدینے کا راستہ، کہاں جدے کا راستہ۔ شمیسی جو ہے وہ تو مکہ اور جدے کے راستے میں آتی ہے نا، حضور آ رہے ہیں مدینے سے، اور بالکل یہ وہی طریق ہے جس میں خلیص آیا ہے، عصفان آیا ہے، رابغ آیا ہے، اسی طرح جموم آیا ہے، وادی فاطمہ آئی ہے، بالکل وہی راستہ ہے۔ تنعیم آیا ہے، جب حضور تنعیم میں آئے ہیں تو اس کے پہاڑ پہ یہ کافروں نے 80 نوجوان تیروں کے ساتھ چھپا کے بٹھایا ہوا تھا کہ جب حضور کا قافلہ آئے تو بالکل حضور پہ تیروں کی بارش کر دی جائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، حضور نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے گھیرا ڈال کے 80 کا 80 بندہ گرفتار کر لیا۔ راستہ تو یہ تھا حضور کا، لیکن پھر حضور پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے راستے کو لمبا کر لیا کہ بھائی کسی طرح قریش تو یہاں روکے ہوئے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ نہیں ٹکراتے۔ آپ نے اس 80 بندے کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے کہا چلو تم تو ہمیں قتل کرنے آئے تھے لیکن ہم احرام میں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ حضور نے راستہ لمبا کر دیا، اور جب یہاں پہنچے تو اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اونٹنی کو پیچھے سے مارا کہ اونٹنی چلے بھی، حرم تو سامنے کہ حد حرم آ گئی ہے، اسی طرح ہم حد حرم میں داخل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو نہ مارو، یہ اس کی عادت نہیں ہے، حبسھا حابس الفیل، اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ تو اس میں علم غیب کا مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ جہاں چاہے روک دے، وہاں بھی اللہ نے روکا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اونٹنی کو پتا تھا کہ ابو ایوب کا گھر ہے، یہ تو پھر مصیبت ہوتی ہے نا کہ دماغ میں کفر کھڑا ہو تو حدیث سے بھی پھر اپنا مسئلہ نکالیں گے، قرآن کی آیات کو بھی بدل ڈالیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب دیکھیں دبا اللہ اکبر کس زمانے میں آیا، کس زمانے میں اس نے جناب مکان خریدا، پھر اس نے وہ خط رکھا، اور اللہ کی شان دیکھے کہ وہ چلتے چلتے ابو ایوب کے گھر میں آ گیا۔ حضور ابو ایوب انصاری کے مہمان ہو گئے۔ تو اسی طرح جب حضور قباء میں پہنچے، مدینہ اول میں پہنچے ہیں، تو حضرت سلمان جو ہے، ایک باغ تھا یہودی کا، وہاں آپ غلام تھے، وہاں آپ کھجوریں چن رہے تھے کہ لوگوں نے شور ہوا، کیا ہوا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جا محمد، جا محمد، محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں بڑا خوشی سے اترا تو میرے مالک جو تھا نا یہودی، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہے؟ اور میں نے کہا کیا ہے خدا کے بندے، ایک نئی بات جو سنی ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اچھا اچھا جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی کھجوریں بھی ساتھ لے لی، اور چلتا چلتا میں مسجد قباء میں آیا، حضور پاک تشریف فرما تھے، میں نے سلام کیا، کھجوریں پیش کی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار میری وہ ایک اب تو 3-4 نشانیاں پوری ہو گئیں کہ نام بھی محمد ہے، بیٹا بھی عبداللہ کا ہے، اور ہجرت بھی مکے سے کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد صدقہ بھی نہیں کھا رہا ہے۔ وہ جو مجھے علماء نے بتایا تھا، معلوم ہوتا ہے یہی سچا نبی ہے۔ دوسرے دن فرماتے ہیں میں کھجوریں لے کے گیا، میں نے کہا ہذہ ہدیہ یا رسول اللہ، یہ میں ہدیہ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا رکھ دو، آپ نے پھر تناول فرمائی۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اب میں روز جاتا، زیارت کرتا، آپ کے قریب رہتا، لیکن میں کیا کہوں، ایک علامت باقی تھی کہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں علامت مہر نبوت ہے۔ اب میں کیسے کہہ سکتا تھا حضور سے کہ حضور مجھے دکھائیں؟ کہتے میں نے بھی نہیں چھوڑا، رات دن لگا رہا،
ایک دن حضور بقیع الغرقد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق یہ ہے کہ نیچے بھی آپ کی چادر مبارک تھی، اوپر بھی آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب میں دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ کوئی سبب بنا دے، حضور کی یہ چادر جو ہے نا گر جائے کسی طرح کندھے سے، تاکہ میں وہ علامت دیکھ لوں۔ یا اللہ کو ہوا چلا دے، آپ کی چادر اڑ جائے۔ اور میں ایسا ایسا ہٹتا آیا کہ کسی طرح، تو یکدم حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا سلمان ادھر آؤ۔ میں جب قریب آیا تو حضور نے خود چادر نیچی کر دی، فرمایا ابھی تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اب سے دیا تھا یا رسول اللہ، حضور ہاتھ دراز کرے میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا۔ تو یاد رکھو اللہ جب چاہتے ہیں، ایک مسئلے دماغ میں سمجھ لو، ورنہ لاکھ عمرے کرو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو دینے کے برابر بھی نہیں۔ تم سے زیادہ عمرے ابو جہل نے کیے ہیں، ابی لہب نے کیے ہیں، تم تو نماز پڑھتے، انہوں نے تو کعبہ بنایا اللہ کا گھر، انہوں نے کعبہ بنایا ہے۔ اور پتہ ہے کیسے شوق سے بنایا؟ کعبہ چھوٹا کر دیا، لیکن کہا حرام کا پیسہ نہ لگانا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ ایک چھوٹا کیوں ہو گیا؟ حتیم کا طرف کیوں نکلی ہوئی ہے؟ وجہ یہ تھی نا کہ عمارت لمبی ہوتی تھی، قریش کے پاس پیسے ختم ہو گئے، سارے قریش نے میٹنگ کی بھی، پیسہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بابا اللہ کے کعبے کو چھوٹا کر دو، کچھ حصہ باہر چھوڑ دو، لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ اس میں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال پیسہ لگے گا۔ اور اتنا عقیدت دونوں کو بھی تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بنیاد جو ہے علم غیب خاصہ خدا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ، علم غیب کے خزانے کی چابیاں اسی ہی کے پاس ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، آسمان و زمین میں جو غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یاد رکھ لو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے اطلاع علی الغیب، کہ غیب کے بارے میں اللہ نے اطلاع دے دی، اللہ نے خبر دے دی، اللہ نے جبریل اتار دیا، اللہ نے نبی کے دل میں بات ڈال دی، یہ اطلاع ہے، یہ علم غیب نہیں، بتانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے سارا قرآن الف سے لے کر والناس تک پڑھ جاؤ، علم غیب اللہ کے سوا کسی انبیاء کے لیے آئے گا اخبار عن الغیب، اظہار عن الغیب، انباء عن الغیب، اطلاع عن الغیب، علم غیب نہیں آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں علم غیب سے، ہاں اللہ چاہے تو کسی ولی پر بھی کوئی چیز کھول دے، کشف کے ذریعے دکھا دے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کی کرامت برحق ہے، اللہ چاہتے ہیں اپنے اولیاء کو بھی دکھا دیتے، اور نہ چاہیں تو اولیاء کو پتہ نہیں لگتا۔ اللہ چاہتے ہیں تو انبیاء کو بھی غیب کی خبر دے دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ دے، ان کی مرضی ہے۔ تو اس لیے یہ جو قصہ ہے یہ بھی اللہ نے آپ کو خبر دی۔ تو یاد رکھو حضرت زید بن ارقم کا خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت صرف وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نساء نبی جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، یعنی حضور کی بیویاں بھی اہل بیت، حضرت علی کی اولاد بھی اہل بیت میں ہے، سیدہ فاطمہ کی اولاد، اس کے بعد پھر جو سارا خاندان چلتا جائے گا، یعنی آج اگر صحیح معنی میں سید ہے، یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا یا فاطمی ہوگا یا علوی ہوگا، اگر وہ ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس شرط پہ کہ وہ متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ کا۔ مثلا ایک آدمی قریشی ہے، مسلمان نہیں ہوا تو جہنمی،
اسی طرح ایک سید ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں اپنے آپ کو سید کہلانے کا. حضور سے نسبت تب جڑے گی جب اس کے عمل موافق ہوں گے سنت محمد مصطفیٰ سے. اسی لیے ہمیشہ سمجھ لے ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں. اچھا یہ تو صرف آل فاطمہ کو مانتے ہیں نا، باقی کو یہ بھی نہیں مانتے اللہ کے بندے. یہ صرف آل فاطمہ کو مانتے ہیں. 5 تن سنا ہے نا آپ نے، 5 تن پاک سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی گالی ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ سنی سن ہے ماشاءاللہ. خلاص فی امان اللہ. 5 تن پاک کہنا سب سے بڑی گالی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ 5 پاک ہیں، باقی ناپاک. قصہ ختم. پاک تو صرف 5 بنے نا، 5 تن پاک ہوئے نا. اسی لیے وہ کہتے ہوتے ہیں علی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. اس کے بعد تو کسی کو مانتے ہی نہیں، آل رسول بھی نہیں مانتے. اچھا حضرت علی کی اولاد صرف حسن حسین تو نہیں ہے، بی بی ام کلثوم بھی ہے بی بی فاطمہ کے بدن سے. اور حضرت علی کی تو ماشاءاللہ 18 لڑکیاں ہیں اور آپ کی 21 اولادیں ہیں. ان کا نام کبھی یہ بتاتے ہیں؟ ان کو تو یہ حال نہیں مانتے. حضرت علی کے بھائی جعفر ہیں، آل عقیل ہے، آل عباس ہیں، ان کو کبھی نہیں مانتے. یہی تو مصیبت ہے نا. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ دیکھو جی وہ جی بی بی فاطمہ کا فتح کھا گئے. چلو بی بی فاطمہ کا اگر بیٹی کا حصہ ہے تو حضرت عباس کا حصہ کدھر گیا بھائی؟ حضور کا میراث پہلے ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک کا میراث نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضور کا نہ میراث تقسیم ہوگا نہ حضور کی بیویوں کے ساتھ کسی کا نکاح ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی اپنے قبور میں زندہ ہے اور اس زندگی کے اثرات ایسے ہیں کہ آپ کے بعد نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور آپ کا میراث بھی نہیں. اب جناب دیکھیں، چلو ہم نے مان لیا جناب میراث تقسیم ہوگا، چلو تقسیم کرو کہ بیویوں کو 8واں حصہ دو گے نہیں دو گے؟ وہ کدھر گیا؟ حضرت عباس کا حصہ کدھر گیا؟ تو اگر بی بی فاطمہ کا حصہ ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ کھا گئے تو بیویوں کا اور حضرت عباس حضرت آل عقیل آل جعفر کا حصہ حضرت علی کھا گئے. تو کیوں نہیں سیدھی بات کرتے ہو کہ انبیاء کا میراث نہیں ہوتا؟ حضور نے فرما دیا کہ نحن معاشر الانبیاء، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں لا نرث ولا نورث، ہم کسی پیسے کا میراث نہیں چھوڑتے ہیں، ہمارا میراث صرف علم ہوتا ہے. انما ترکناہ فہو صدقۃ، اگر ہم کچھ چیزیں چھوڑ بھی جائیں تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، ہمارا میراث نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ پھر اپنے مطلب کی بات بنا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ حضرت زید کا اپنا قول ہے کہ بھئی صرف وہ اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا جی وہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے. انہوں نے کہا ان سب پہ صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب پہ صدقہ حرام ہے. ہاکذا رواہ مسلم النسائی من طرق یزید بن حیان وہی، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. واللہ اعلم. بھائی دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہو رہا ہے یا وہاں جو کچھ اس وقت کے حالات ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں. جب تک آدمی کے پاس کوئی صحیح علم نہ ہو، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ کہہ رہا ہے، تو بات کس کی مانے؟
لیکن بہرحال یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو رہے ہیں. دیکھو نا، کفار سے مقابلہ ہو، یہود سے ہو، ہنود سے ہو، ان سے تو مقابلہ زیب دیتا ہے، لیکن مسلمان تو جہاں بھی مرے مسلمان ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے کہ آج اپنے گھر میں آباد لوگ اور وہ علاقے جو بالکل امن و امان کا گڑھ تھا، آج ایک نہیں، دو نہیں، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے. اب روٹی نہیں، کپڑا نہیں، اور اس حالت میں خیموں میں پڑے ہیں، پانی نہیں، حمام نہیں. کہاں جائیں بیویاں، کہاں جائیں عورتیں، کہاں جائیں بچے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ اپنا عذاب رفع فرما دے. بس باقی تفاصیل کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نہ ہم کسی کو ملے ہیں، نہ ہم ان پہ بحث کر سکتے ہیں. بات اللہ کے حرم میں اس وقت کی جائے کوئی ذمہ داری سے بات سامنے ہو. آپ بھی سنی سنائی کر رہے ہیں، ہم بھی سنی سنائی کر رہے ہیں. اللہ عالم اصل غلطی کس کی ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے. غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، مر تو مسلمان رہا ہے. کافر خوش بیٹھے ہیں مزے سے، چلو جی آپس میں مارتے رہیں، ٹھیک ہے. کہتے جی کہ میں ڈرائنگ ٹیچر ہوں، بچوں کو تصویریں بنانا سکھاتا ہوں. بہرحال کوشش کرو ایسی نوکری چھوڑ دو. اگر مجبوری ہو تو انسانوں کی نہ بناؤ، جانوروں کی نہ بناؤ، اور چیزوں کو، بے جان چیزوں کی بناؤ، وہ سکھاؤ. کوئی ضروری ہے کہ بندے کی تصویر بنا کے سکھانا ہے؟ میں نے ہوٹل کا انتظام ہونے پر احرام اتار دیا، غسل کر لیا. غسل بھی میں نے بغیر صابن کے، بغیر شیمپو کے کیا، پھر وہی احرام باندھ کے عمرہ کے. بالکل ٹھیک ہے، غسل کرنا تو کوئی منع نہیں. اللہ کے بندے، آقا رحمت دو عالم نے جب حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل فرمایا، آپ نے عرفات میں بھی غسل فرمایا. غسل تو منع نہیں ہے. میرے بیٹے بھی غسل کرنا کوئی منع نہیں، بس آپ نے خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہو گئی بات. میری والدہ نے نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 1,00,000 نماز. کتنے عمر تھی کہ 1,00,000 نماز قضا ہو گئی؟ نہیں، پہلے کوئی حساب بھی تو کرو نا بھائی. ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، مہینے میں 150 ہو گئی، سال میں کتنی ہو گئی؟ سال میں تقریباً 1800 ہو گئی. تو کتنی عمر تھی تمہاری والدہ کی کہ 1,00,000 نماز قضا ہو گئی؟ کوئی عقل کرو. وہ اللہ کے بندے، ایک مہینے کی 150 بن گئی، سال میں کتنی بن گئی؟ 1200، 600، 1800. اگر 100 سال بھی عمر لگا لو کتنی نمازیں بن جائیں گی؟ تو 10-12 ہزار بھی نہیں بنتی، لاکھ کیسے بن گئی؟ اور پھر ایسی تھی ماشاءاللہ تیری والدہ، بالغ ہونے تک تو نماز ہی فرض نہیں، وہ زندگی بھی نکالو. بالغ ہونے کے بعد نمازیں فرض ہوئیں، اور اس کے بعد مسلمان ہو کے اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اچھی مسلمان تھی. یعنی کیا کہہ رہے ہو؟ بہرحال سب سے پہلے مغفرت کی ان کے لیے دعا کریں. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہر نماز کا فدیہ دو، اور دن میں وہ 6 نمازیں، یعنی 5 فرض اور 1 وتر واجب، تو 2.25 سیر گندم ایک نماز کی جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے، حساب کر کے دے دو. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ان کے توبہ کی ہے تو توبہ قبول کرے.
حضور درود سنتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب آپ دور سے درود پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، جب روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے مواجہہ میں آپ سلام پڑھتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں۔ مجھے کمر سے تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اگر کوئی آدمی گھر میں احرام کی تیاری کرے، غسل کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر چادریں باندھ کے جائے مسجد جا کے نیت کرے، کوئی حرج نہیں۔ احرام تب شروع ہوگا جب تم نیت کرو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، پہلے تو کوئی احرام نہیں۔ ہمارے بچے پاکستان میں ہیں، آپ اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو نصیب کرے۔ اگر ایک عورت نے کسی کورٹ میں جا کر طلاق حاصل کی ہے لیکن یہ ہے کہ خاوند نے طلاق نہیں دی ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کورٹ کا نظام لارڈ میکالے انگریزی قانون کے تابع ہے تو وہ تو شرعی قانون ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر اسلامی عدالت ہے اور عالم کورٹ ہے، وہ عورت کو بلائیں گے، اگر خلا کرے گی خاوند کو بھی بلائیں گے، پھر اگر وہ فیصلہ کریں گے تو وہ مؤثر ہوگا۔ بہرحال جن لوگوں کے گھروں میں بچیاں ہیں، اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا جامع ہو، یہ پڑھے، خود بھی، لڑکیاں بھی، ماں باپ بھی، اور جتنا ہو سکے پڑھے، کم از کم جو ہے وہ 125 بار پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک رشتے آسان کریں گے۔ کہتے تھے کہ حالت احرام میں سگریٹ پینا جو ہے وہ ڈبل حرام ہو جاتا ہے۔ حرام تو پہلے بھی تھا نا، اب احرام سے حرام ڈبل ہو گیا۔ پورے مکہ شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن کعبے کا کیا مقابلہ ہے کہ کعبہ سامنے ہو، 2 لاکھ بندے کی جماعت ہو، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو خدا جانے اللہ کتنا بڑھا دیں گے۔ میرا عمرہ کرنے کا بہت شوق ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمرہ نہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ ان کو کہو تم سگریٹ نہ پیا کرو، پہلے وہ پیسے خیرات کرو، پھر میں عمرہ چھوڑ دوں گا۔ اور اللہ نے جتنا دفعہ لکھا ہے تم نے آنا ہے، لوگوں کے کہنے کا کیا ہے؟ لوگ تو سب کچھ کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہوئے اذان ہو گئی، کوئی بات نہیں، وتر پورے کر لو۔ رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو مقتدی امام کے پیچھے ہے وہ فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے اس کا پڑھنا ہے، لہذا اس کو فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح وہ رفع یدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دیکھیں اپنی کتاب سنن ترمذی میں 2 باب باندھے ہیں، ایک باب رفع یدین کا، اس کے باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا۔ تو یہ محدثین کا انداز ہوتا ہے کہ جو بات بعد میں آنے والی ہو وہ پہلے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم کو وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور نے پڑھی ہے، اور آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ تو امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل ہے، جو کرتے ہیں ان کے بعد اپنی دلیل ہے۔ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ تو افضل اولا کا مسئلہ ہے۔ جو کرتے ہیں ان سے لڑو نہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کو پکڑو نہیں۔ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ فرض ہو۔ اگر ایک آدمی نے 22 دن رہنا ہے ایک جگہ،
کل 22 دن ہیں، آدھے یہاں آدھے مدینہ، پھر مسافر ہو۔ اگر ایک جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھو۔ عمرہ کرے، طواف، ارکان پورے، صفا کی یہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں۔ عمرہ کرنے والے اگر اپنے عمرے کے بعد اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے عمرہ کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جیسے حج بدل جائز ہے، عمرہ بدل بھی جائز ہے۔ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ جو حق اور باطل میں فرق ہے، جو صدق اور کذب میں فرق ہے، جو نور اور ظلمت میں فرق ہے، یہ فرق ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنت مانا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ، جماعت مانا صحابہ رسول اللہ۔ تو جو منکر ہے وہ تو جماعت سے کٹ گیا۔ سبز پگڑی باندھنا جائز ہے، جو بھی باندھو جائز ہے، سبز باندھو، کالی باندھو، سفید باندھو، وہ تو منع نہیں ہے، جو چاہو باندھ لو۔ لیکن سرکار دو عالم نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے، صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے۔ تو اگر حضور سے محبت ہے تو حضور والی پگڑی باندھو۔ حضور نے تو سبز کبھی نہیں باندھی۔ دعا کرو یہ سبز لباس اللہ جنت میں دیں گے، دنیا میں حضور پاک نے نہیں باندھا۔ عاشق بھی بنو اور رنگ بھی حضور والا نہ ہو تو پھر کیا معنی ہوا؟ ویسے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملکوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے بلال پڑھتے۔ طواف مکے میں رہ کے کریں وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں مسجد عائشہ یا جیرانہ، عمرے میں لگتے ہیں 4 گھنٹے، وہ 4 گھنٹے آپ طواف کریں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طواف کا عمرے سے زیادہ ثواب ہے، یعنی وہ وقت طواف میں لگائیں افضل ہے۔ عمرے کے دوران اکثر ہوٹلوں میں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، شریک کمرے ہوتے ہیں، عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ تمہارا قصور ہے، لوگوں کا تو قصور نہیں نا۔ تم جو گروپ آئے ہوئے ہو خود کمرے تقسیم کر لو، مرد ایک طرف کر دو، عورتیں ایک طرف کر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ شیطانی وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو شیطان بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ بھائی گھر میں مال ہوگا تو چور آئیں گے نا، ان کو پتا ہو مولوی کا گھر ہے، کتابیں ملیں گی، کیا منہ کالا کرنے آئے گا؟ ہاں، بخاری لے جائے گا، ابن کثیر لے جائے گا، کیا لے جائے گا؟ آئے لے جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، وہ آپ کے ملک میں ہے نا ایک جگہ ساہیوال جسے کہتے ہیں، پہلے منڈ گمری کہتے تھے، ساہیوال اب نام بدل گیا۔ تو بہرحال وہاں تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو ان کے پاس طلباء کے پیسے ہوتے تھے۔ تو ایک چھوٹی سی صندوقڑی تھی، اس میں ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا اور چابی بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جناب یہ ہے کہ اسی میں پیسے رکھتے تھے۔ اب آپ نے تہجد پڑھنی شروع کی تو چور آ گئے، چوروں نے آ کے جناب وہ صندوقڑی کھولنی شروع کی۔ اب صندوقڑی ان سے کھلے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں اشارہ کیا بھی کیا کریں گے، اس کو لے کے جائیں۔ حضرت نماز پڑھتے رہے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو لگے ہوئے تھے وہ صندوقڑی کھول لیں، پیسے نکال لیں، صندوقڑی کون اٹھائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بھائی کیوں تکلیف کر رہے ہو، یہ اللہ کے طلباء کا مال ہے، تم اٹھا کے لے تو نہیں جا سکتے، ایسے چلو اللہ کی مرضی۔ اب انہوں نے الٹا ہو گئے، صندوق لے گئے، راستے میں جا کے کہیں گر گئے، صندوق رہ گئی، اندھے ہو کے بھاگ گئے۔ تو صبح کو چلا صندوق اٹھا کے طالب لے آئے، کوئی حضرت باہر پڑی تھی، نے کہا ہاں بھائی کوئی چور آئے تھے لے گئے تھے، تم لوگ واپس لے آئے۔
وہ باہر رہ گئے تم اندر رہے، ہمارا کیا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میرا اس میں کیا ہے؟ بولا مال تمہارا تھا، تم لے آئے، وہ لینے آئے تھے، وہ باہر پھینک گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وسوسے سے کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے حضور اور عمر کی تصاویر دیکھی، کہا جی بالکل یہ تو ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے، یہ کوئی ایک کتاب میں ہے تو سیاہ میں بھی واقعہ موجود ہے۔ ابو سفیان صحابی ہیں، بالکل صحابی، ایمان لے آئے مکہ کے موقع پر اللہ کے بندے، وہ تو اتنے شان والا صحابی ہے کہ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو اللہ کے کعبے میں آ جائے، حرم میں آ جائے، اس کو بھی امان، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ ابو سفیان تو حضور کا چچا ہے اور پھر اسلام لے آیا، حسن اسلام ہو۔ اگر دو آدمی عمرہ کر رہے ہیں، دونوں نے طواف کر لیا ہے، دونوں نے صفا مروہ دوڑ لیا ہے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کر لیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، جب یاد آئے پڑھ لو، بس اب پڑھ لو، نہیں پڑھے اب پڑھ لو 2 رکعت۔ اگر کوئی آدمی مزی کا بیمار ہے اور مزی بندی نہیں ہوتی، اسی حالت میں عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، مجبور ہے، وہ بیماری ہے۔ بہرحال حضور پاک سے سوال کرنا منع ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب سہارا کرو تو اللہ سے سہارا کرو۔ اللہ کو چھوڑ کے نبی سے مانگے یا ولی سے مانگے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے طواف کب کیا تو کیا کہا؟ ربنا آتنا، یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں میں ربنا مانگتا ہوں تو مجھ سے مانگنا۔ بہرحال عورت کا جو حیض ہے، ہر عورت کی مدت الگ ہے، کوئی 3 دن، کوئی 5 دن، کوئی 8 دن۔ تو جب اس کی عدت کے دن پورے ہو جائیں، خون بالکل بند ہو جائے، پھر غسل کر کے پاک ہوگی۔ اگر ہم لوگ آئے ہیں پاکستان سے، اگر حرم میں جماعت نہ ملے، اپنی پڑھیں، قصر پڑھیں گے۔ نماز جنازہ میں جب ہم ملیں گے، ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی تکبیریں ہو گئی۔ اللہ کے بندے، جب امام تکبیر کہے گا تمہیں پتہ نہیں کہ باقی 2 کہیں ہیں یا 1 کہیں، 1 کہیں تو 3 رہ گئی، 2 کہیں تو 2 رہ گئی، کیا اتنا بھی تم نہیں جانتے؟ عجیب عقل ہے بھائی، جتنا رہ گئی ہیں جب امام سلام پھیر دے جلدی جلدی پوری کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ تہجد دعا بھی عشاء کے بعد پڑھیں، وہ بھی تہجد ہے، سونے سے پہلے پڑھیں وہ بھی تہجد ہے، آدھی رات کو پڑھیں وہ بھی تہجد ہے۔ افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ والدین کے لیے بالکل عمرہ کرو، حج کرو۔ میری بھابھی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، لیکن مجھے کوئی کام کہتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حرم کے حدود میں گناہ کے ارادے پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ پکڑ ہوگی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں مَن یُرِدْ فِیہ بِإِلْحَادٍ، اگر وہ شرک اور کفر کا ارادہ کریں، کیوں آگے ہے بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بچی کا نام زکیہ ہے، کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے جب واپس مکے آئیں، بالکل عمرہ ضروری ہے، وہ تو میقات ہے خدا کے بندے، جیسے تمہارے ملک سے میقات ہے، مدینہ پاک بھی میقات ہے، ذوالحلیفہ۔ اگر ہم اپنے بزرگ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم